اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخروج الکلب من ماء البئر حیا ولا یلحق به الخنزیر بل بما لا نص فیہ۔ کتے کو اگر زندہ پانی سے باہر نکال لیا جائے، پہلے بات تھی کہ وہ مر جائے، مرنے کی بات تھی نا، وہ نجاست موت تھی۔ اب کتا ہے نجس العین ہے، یہ گر گیا ہے، مرا نہیں ہے پانی میں، کنویں سے اس کو زندہ نکال لیا گیا ہے، تو اس کے لیے کتنے ڈول نکالنے ضروری ہوں گے؟ کہتے ہیں اس کے لیے بھی 7 ڈول، پیچھے 7 ڈول کی بات آ رہی ہے نا، نضح 70 ضلع للطیر، تو اس کے لیے بھی 7 ڈول نکالنے پڑیں گے پانی کے۔ ولا یلحق بہ الخنزیر، اس کے ساتھ خنزیر ملحق نہیں ہے۔ اگر خنزیر گر جائے کنویں میں اور اس کو زندہ نکال لیا جائے، خنزیر بھی نجس العین ہے، تو کیا اس کے لیے بھی 7 ڈول نکالے جائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، کتے کے ساتھ خنزیر کو ملحق نہیں کیا جائے گا، بل بما لا نص فیہ، بلکہ خنزیر کو ما لا نص فیہ کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ یعنی اگر خنزیر گر جائے اور اس کے لیے زندہ اس کو نکال لیا جائے پانی سے، تو سارے کا سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ وَنَضْحِ خَمْسٍ لِذَرْكِ الدَّجَّاجِ مثلث الدال فی المشہور ولا نص علیہ ظاہرا۔ زر کے دجاج کہتے ہیں مرغی کو، اس کی بیٹ کے لیے 5 ڈول نکالنے ضروری ہیں۔ اگر مرغی بیٹ کر دے کنویں میں تو 5 ڈول نکالو۔ دجاج کے تلفظ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ مثلث الدال، دال پر 3 حرکتیں آئیں گی، دجاج، 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 فی المشہور، مشہور قول کی بنا پر۔ ولا نص علیہ ظاہراً، شارح فرماتے ہیں کہ اس حکم پر ظاہراً کوئی نص موجود نہیں ہے ہمارے پاس کہ 5 ڈول نکالے جائیں، کوئی نص نہیں ہے۔ فیجب تقییدہ بالجلال، مصنف گویا کہ ایک اشکال مقدر کا جواب، ایک اشکال گویا کہ کر رہے ہیں مصنف کے اوپر، جناب شارح اشکال کر رہے ہیں کیا کہ جناب مصنف آپ نے 5 ڈول نکالنے کا حکم دیے زر کے دجاج کے لیے، ٹھیک ہے، مرغ کی جو فضلہ ہوتا ہے مرغی کا، مرغی کا فضلہ تو پاک ہوتا ہے، مرغی حلال گوشت جانور ہے، ٹھیک ہے، اس کا فضلہ جو ہے وہ پاک ہے، تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں نکالنا چاہیے تھا، آپ نے 5 ڈول کی بات کر دی۔ شارح فرماتے ہیں کہ وہ مرغی جو جلال ہو، جلال کسے کہتے ہیں؟ جس کو انسانی گندگی کھانے کی، پخانہ کھانے کی عادت بن گئی ہو، اسے جلال کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹ، اس کا فضلہ اگر پانی میں گر جائے تو 5 ڈول نکالنے کا حکم ہے شریعت میں۔ تو بس مصنف کو یہاں پر مقید کرنا چاہیے تھا دجاج کو جلال کے ساتھ، کہ ایسی دجاج جس کو عادت پڑ گئی ہو انسانی پخانہ کھانے کی، اس کے لیے 5 ڈول نکالنا ضروری ہیں۔ یہاں پر مصنف نے جلال کی قید نہیں لگائی، جبکہ اس کے علاوہ باقی کتابوں میں مصنف نے بیان میں مصنف نے یہ قید لگائی ہے، یہاں بھی لگانی چاہیے تھی تاکہ نجاست کا حکم تو اس کے اوپر آئے نا۔ فیاجب تقیید بالجلال، پس واجب ہے کہ جناب مصنف اس دجاج کو جلال کے ساتھ مقید کرتے، فرماتے وَنَضْحِ خَمْسٍ لِذَرْكِ الدَّجَّاجِ الجلال، کھانا کھانے والی، کما صنع المصنف فی البیان، جیسا کہ مصنف نے اپنی کتاب بیان میں ایسا ہی کیا ہے، لیکون نجسا، تاکہ نجس ہو۔ وَيُحْتَمَلُ حِينَئِذٍ وجوب نضح الجمیع الحاقا له بما لا نص فیہ ان لم یثبت الاجماع علی خلافہ۔ جناب شارح فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ایک احتمال یہ ہے کہ سارے کا سارا پانی نکالنا واجب ہو۔ کیوں؟
الحاقا لہو بما لا نص فی، ما لا نص فی کے ساتھ ملا کرتے ہوئے، کیونکہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ لا نص علیہ ظاہراً، ظاہراً اس حکم کے اوپر کوئی نص نہیں ہے کہ 5 ڈول نکالے جائے. تو پہلے کہا جا چکا ہے کہ جس کے لیے نص موجود نہیں ہے اس کے لیے سارا پانی نکالنا واجب ہے. ما لا نص فی ایک انہوں نے گویا کہ ایک قسم کا قاعدہ وضع کر دیا ہے کہ جس چیز کے لیے نص نہیں تو ما لا نص فی کے ساتھ ملا کرتے ہوئے سارا پانی نکالو. وَإِن لَمْ يَثْبُتِ الْإِجْمَاعُ، یہ جو سارے پانی نکالنے کا حکم ہے اور ما لا نص فی کے ساتھ ملا کرنے کا حکم ہے، یہ کب ہوگا؟ یہ اس صورت میں یہ حکم آئے گا کہ اگر اس کے خلاف اجماع نہ ہو، کیونکہ یہاں پر اجماع اگر اس کے خلاف آ جائے، ٹھیک ہے، کس کے خلاف؟ پورے پانی نکالنے کے خلاف، تو پھر اجماع کے مطابق عمل کیا جائے گا. یہ سارا پانی اس وقت نکالا جائے گا ما لا نص فی سے ملا کرتے ہوئے کہ جب اس کے خلاف ہمارے پاس اجماع نہ ہو. اگر اجماع ہو تو پھر اجماع کے مطابق عمل کیا جائے گا، ما لا نص فی کے حکم کو چھوڑ دیا جائے گا. وعشر ادخالا لو فی العذرہ، اور اسی طرح 10 ڈول نکالنے پڑیں گے، 10 ڈول نکالنے پڑیں گے. یہ احتمال ہے کہ 10 ڈول نکالنے پڑیں گے ادخالا لو فی العذرہ، عذرہ کے ساتھ ملا کرتے ہوئے، گندگی کے ساتھ. پیچھے گزر چکا ہے کہ عذرہ انسان اگر اس میں گر جائے کنویں میں تو 10 ڈول نکالنے واجب ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ایک احتمال یہ ہے کہ ما لا نص فی کے ساتھ ملا کرتے ہوئے سارے کا سارا پانی نکالو. دوسرا احتمال یہ ہے کہ 10 ڈول نکالو اس کو عذرہ انسان کے ساتھ ملا کرتے ہوئے، کیونکہ انسانی گندگی کھانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ نجس ہوئی تھی. والخمس للاجماع، اور یہ بھی احتمال ہے کہ 5 ڈول نکالنے واجب ہے اجماع کی بنیاد پر، چونکہ اجماع ہے. کس بات پر اجماع ہے؟ علی عدم الزائد، 5 سے زیادہ ڈول نہ نکالنے کے اوپر اجماع ہے. ہمارے پاس اجماع موجود ہے کہ 5 ڈول نکالنے ہیں، اس کے علاوہ ڈول نہیں نکالنے ہیں. تو اس اجماع پر عمل کر. بس یہاں پر 3 قول ہوگا نا، 3 قول ہوگا. ایک اجماع 5 ڈول نکالنے ہیں، دوسرا عذرہ انسان کے ساتھ ملا کریں گے تو 10 ڈول نکالنے پڑیں گے. تیسرا احتمال کون سا ہو گیا؟ ما لا نص فی کے ساتھ ملا کریں گے تو سارے کا سارا پانی. ایک ہی مسئلے میں 3 احتمال موجود ہیں. ان تما، اگر یہ اجماع تمام ہو، شاید یہ ان تما میں شارح یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ اجماع تام نہیں ہے، یعنی اجماع ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. اگر اجماع ثابت ہو تو یہ تیسرا احتمال آئے گا کہ 5 ڈول نکالے جائیں گے. وفی الدروس صرحا بارادۃ العموم کما ہونا، دروس میں مصنف نے ارادہ عموم کی وضاحت کر دی جیسے یہاں کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے یہاں پر مصنف نے کہا ہے کہ نضح خمس لزر کے دجاج، کہ دجاج کی بیٹ کے لیے جو 5 ڈول نکالو، کوئی قید نہیں لگائی یہاں پر جلال ہونے کی. جیسے یہاں پر جلال ہونے کی قید مصنف نہیں لگائی، اپنی کتاب دروس میں بھی مصنف نے جلال کی قید نہیں لگائی، بلکہ وضاحت کی ہے کہ چاہے جلال ہو یا غیر جلال ہو، ارادہ عموم کی وضاحت کی ہے. سرحا کہتے ہیں وضاحت کو، واضح طور پر ایک اپنے مطلب، یعنی میں نے اپنی بات کی تصریح کر دی، یعنی میں نے واضح طور پر روشن انداز میں اپنا ما فی ضمیر بیان کر دیا ہے. تو یہاں یہی مراد ہے کہ صرحا بارادۃ العموم، مصنف نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ زرق دجاج عام ہے، یعنی چاہے جلال کی ہو یا غیر جلال کی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. چنانچہ شارح فرما رہے ہیں کہ وفی الدروس صرحا بارادۃ العموم، دروس میں مصنف نے ارادہ عموم کی وضاحت کی ہے، کما ہونا جیسے یہاں کی ہے. وجعل التخصیص بالجلال قولا، اور وہاں پر مصنف نے دروس میں تخصیص سے بالجلال کو ایک قول قرار دیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہیں پر مصنف نے کہا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اگر وہ مرغی جلال ہو تو اس کی
بیٹ کے لیے اتنے ڈول نکالنے پڑیں گے، وہاں پر ایک قول کی طرف نسبت دی ہے، کسی اور نے کہا ہے، خود نے مصنف نے جلال کی قید نہیں لگائی، کسی اور کی طرف نسبت دی ہے جلال کی، کہ وہ کہتا ہے، فلاں فقی کہتا ہے مثلا، یا کوئی کہتا ہے، جس طرح قیلہ کہتے ہیں، قیلہ یعنی کہا گیا ہے۔ ثلاث دلائن للفارۃ، 3 ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا چوہے کے لیے، فارہ چوہے کو کہتے ہیں، ما عدم الوصف، جب اس میں وہ وصف موجود نہیں ہے۔ وصف کیا ہے؟ وصف کیا ہے؟ پیچھے پڑھا تھا آپ نے، پیچھے کیا پڑھا تھا؟ جب وہ انتفاخ کر جائے یا تفسخ کر جائے، انتفاخ پھولنا، تفسخ پھٹنا، یا پھول جائے، یا کہتے ہیں کہ نہ پھولے اور نہ پھٹے، کوئی وصف اس میں موجود نہ ہو تو پھر 3 ڈول نکالنے واجب ہوں گے چوہے کے لیے۔ والحیۃ، اور سانپ کے لیے بھی 3 ڈول نکالنے ہیں، علی المشہور، مشہور قول کی بنا پر۔ لیکن شارح فرماتے ہیں والماخذ فیہا ضعیف، حیہ کے متعلق جو ماخذ اور روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ وعلل بأن لا نفسا فتکون میتھا نجسۃ، تو یہ جب ماخذ ضعیف ہے اور اس کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں اس کی تعلیل علت یہ بیان کی گئی ہے کہ حیہ نفس سائلہ رکھتا ہے۔ نفس سائلہ سمجھتے ہیں؟ خون جہندہ، جب اس کی رگ کاٹی جاتی ہے تو اچھل کر خون نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذات و نفس سائلہ، یعنی خون جہندہ رکھنے والا جانور۔ تو یہ اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کیونکہ یہ خون جہندہ رکھتا ہے، فتکون میتھا نجسہ، بس اس کی میت جو ہے وہ نجس ہوگی، جب نجس ہوگی تو پھر پانی نکالنا پڑے گا۔ وفیہ مع الشک فی ذلک عدم استلزامہ للمدعی، کہتے ہیں کہ اس میں پہلے تو یہ اشکال ہے کہ ہمیں اس بات میں شک ہے کہ آیا یہ سانپ جو ہے خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس میں شک ہے۔ فی ذالک یعنی اس بات میں کہ وہ نفس سائلہ ہے یا نہیں ہے، خون جہندہ رکھتے نہیں، پہلی بات تو اس میں اس کو شک ہے۔ اور دوسری بات عدم استلزام للمدعی، یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کو لازم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بالفرض ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ وہ خون جہندہ رکھتا ہے، تو خون اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے یہی حکم ہونا چاہیے جو بیان ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ کافی ہے، یہ پڑھیں آگے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔